السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تکاثر ہمارے زیر مطالعہ تھی اور اس کی آخری آیت ابھی باقی تھی کہ وقت کی تنگی جو ہے وہ آڑے آئی۔ انشاءاللہ آج اس پر گفتگو ہوگی تفصیلاً، اور اس کے ساتھ ہی جو تنظیم اسلامی کی طرف سے نفاذ اسلام کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین. حضرات، جو یہاں سلسلہ درس جاری تھا اس میں دو جمعے ایسے تھے کہ جس میں میں حاضر نہیں ہو سکا. میری غیر موجودگی میں جو باتیں یہاں برادرم عبداللہ محمود نے آپ کے سامنے رکھی بڑی عملی نوعیت کی تھیں، اور یقیناً اس میں ہمارے لیے بڑا ایک تذکیر کا، یاد دہانی کا معاملہ تھا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آخری پارے کی جو مختصر صورتیں ہیں ہم نے آغاز سورہ زلزال سے کیا تھا. اب یہ چوتھی صورت ہے کہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، سورہ تکاثر. مکی صورت ہے اور آغاز وہی جھنجھوڑنے کا انداز، خبردار کرنے کا انداز. الہاکم التکاثر. مخاطبین کون ہیں؟ مکہ کے رہنے والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں، یہ آخری پارے کی صورتیں تقریباً اسی زمانے کی ہیں. وہ کہ وہ لوگ کہ جو خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں سو رہے تھے، انہیں جھنجھوڑنا مقصود ہے، خبردار کرنا مقصود ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا. تکاثر نے مال، اس دنیا کی جو بھی انسان کے اندر کچھ ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، پھر تکاثر اموال اور تکاثر اولاد، یہ اصطلاح قرآن حکیم میں استعمال ہوئی. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. اور اللہ کی یاد تو یہ قرآن ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی سورس نہیں ہو سکتی، کوئی منبع نہیں ہو سکتا اللہ کو یاد رکھنے کا. اس نماز کے بارے میں جو کہا گیا قرآن حکیم نے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کو اپنے دلوں میں برقرار رکھنے کے لیے. تو یہ نظام ہمارے دین نے ہمیں دیا، بہت خوبصورت نظام ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنے قبروں تک جا پہنچے، تم نے زیارت کر لی اپنی قبروں کی. انسان تو اس وقت ڈیڈ باڈی کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کے اپنے ہیں کہ جو اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے اس کے آخری ٹھکانے تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ کثرت اور بہتات کی طلب انسان سے اس دنیا کے آخری لمحے تک کم نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ. اب دیکھیے، یہ کثرت جو ہے مال کی کثرت بھی ہے، اولاد کی کثرت بھی ہے، جس کا ذکر سورہ حدید میں کیا گیا. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں بہتات کی طلب، کثرت کی طلب، اور اولاد کے اعتبار سے بھی. لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو
شہرت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس کی طلب اور اس کی ہوس اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ ان وادیوں سے انسان کو گزارتی ہے جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہے اس کے لیے وبال جان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بنتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ہمارے ہاں آج کل بہت عام ہے، یہاں بھی انسان چاہتا ہے کہ میں نے جو چیز اپلوڈ کی ہے اس میں کتنی لائکس آئی ہیں، میرے چینل کو کس نے سبسکرائب کیا، کتنے لوگ ہو چکے، فلاں کے تو زیادہ ہیں، مجھے اس سے اور زیادہ ہونے چاہیے۔ تو گویا کہ کثرت کی طلب کے اعتبار سے جو انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے، یہ تمام ڈائمنشنز جو ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، اور یہی معاملہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس سونے کی ایک وادی ہے، سونے سے بھری ہوئی، تب بھی اس میں یہ حرص موجود رہے گی کہ میرے پاس ایک نہیں بلکہ 2 وادیاں ہونی چاہیے۔ اگر 2 ہیں تو حرص پھر موجود رہے گی کہ ایک اور کا اضافہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن یہ کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مال تو وہ ہے جو اس نے اس دنیا میں کنزیوم کر لیا، استعمال کر لیا، کھا پی لیا، باقی تو کوئی شے اس کے لیے ہی ہے۔ حضور نے جو فرمایا نا، انسان جب اپنی قبر تک پہنچا دیا جاتا ہے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، اس کے اعزا و اقارب ہیں، اس کا مال ہے اور اس کے اعمال ہیں۔ آپ نے فرمایا مال اور اعزا و اقارب یہ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اصل شے جو کام آنے والی ہے وہ انسان کے اعمال ہیں۔ آخرت کے لیے کوئی کرنسی جو ہے اس کو فراہم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی کوئی خیال تھا یا نہیں تھا؟ تو مالی مالی، میرا مال، کوئی شے اس کا نہیں۔ اسی طرح مجھے یاد ہے جو ہمارا اسکول کا زمانہ ہوتا تھا، ہم کرشن نگر اس وقت نام تھا، اسلام پورہ میں رہتے تھے، 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت کا یہ زمانہ ہے۔ تو میرے ایک دوست تھے، ان کا گھر جو تھا اس کے باہر لکھا ہوا تھا اس شخص کا نام جس کا وہ گھر تھا، اور لکھپتی لکھا ہوا تھا۔ اب گویا کہ اس زمانے میں کسی شخص کا لکھپتی ہونا ہی بہت بڑی بات تھی، امتیازی شان۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 1965 66 67 68 کی، لیکن یہ کہ صرف ایک زیرو ہے کہ جو ایڈ ہوتا ہے، جو لکھپتی کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے، کروڑ پتی کو ارب پتی بنا دیتا ہے، اور اب تو کھرب پتی کی بات ہے۔ حالانکہ زیرو کی حیثیت ہے کیا؟ زیرو کو تو کسی شے کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے، آپ کیلکولیٹر نکال کر دیکھ لیجئے، جواب 0 آئے گا۔ لیکن یہ عجیب شے ہے یہ زیرو، کہ ایک صرف 0 کا اضافہ ہوا اور لکھپتی سے کروڑ، کروڑ سے جو ہے ارب پتی، ارب پتی سے کھرب پتی، یعنی کہ تو ایک صرف 0 کا اضافہ ہوا، لیکن اس کی ورتھ جو ہے 10 گنا بڑھ گئی۔ لاکھ تھے 10 لاکھ بن گئے، ایک 0 اور لگا دیجئے تو 1 کروڑ بن گئے، ایک 0 اور لگا دیجئے 10 کروڑ بن گئے، ایک 0 اور لگا دیجئے تو ارب بن گئے۔ تو کیا حیثیت ہے ان چیزوں کی؟ وہی بات پھر میں ریپیٹ کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں تمہاری کیا حیثیت تھی، کس نام سے تم پہچانے جاتے تھے، کیا سٹیٹس تھا، اور تمہارے اعزا و اقارب، تمہاری اولاد، یہ 2 چیزیں اس قبرستان سے واپس پلٹ جائیں گی، اس کے بعد ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس مردے کے لیے اس کی کیا حیثیت؟ ایک شے جو ساتھ جائے گی وہ انسان کے اعمال ہیں، اس کی سیرت ہے، اس کا کردار ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ریپیٹیشن ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس دنیا کی چمک دمک جس نے تمہیں غافل کر دیا اپنے آخری انجام سے، آخرت سے، مرنے کے بعد کی زندگی سے، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی تو اب آنکھ کھلے گی تو بالکل دوسرا ہی جہاں ہوگا، عالم برزخ، اور اس کے بعد پھر عالم آخرہ۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ ان قریب کے لفظ کو نوٹ کیجئے، موت کی تلوار تو ہم میں سے ہر شخص کے سر پر معلق ہے،
کس وقت کس شخص کا آخری وقت آ جائے کوئی گارنٹی نہیں. سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں، کسی شخص کے بارے میں آپ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ کو اطلاع ملتی ہے اس کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ ہے، وہاں پہنچ رہا ہے، عنقریب معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم نے علم الیقین سے کوئی سبق حاصل کیا ہوتا. جو شے تمہارے علم میں آئی تھی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ تمہارا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا. وہ جو آخرت میں جواب دہی کے لیے جو سوالات کیے جائیں گے ہر شخص سے، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، وَعَمَّا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اب عظیم اکثریت انسانوں کی جو ہے اسی کے مطابق بات کی جا رہی ہے. تمہیں لازماً دیکھنا ہوگا جہنم کو، فیس کرنا ہوگا اپنے اس انجام کو. اس دنیا میں تو یہ مادی غلاف ہے جس میں اپنے آپ کو تم نے لپیٹے رکھا، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی سہولتیں، یہاں کا سٹیٹس، مال و دولت. لیکن یہ کہ وہاں معاملہ کیا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لازماً تم دیکھو گے، تمہارا انجام جو ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور وہ وقت تو وہ ہوگا کہ جب تم اپنے سر کی آنکھوں سے اس جہنم کا مشاہدہ کرو گے. آج تو صرف ایک علم کی بات ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ مجرد علم تو نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو انبیاء اور رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا، اللہ کی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچا. لیکن اس دن وہ عین الیقین کی کیفیت حاصل ہوگی، تمہاری نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہوگا، سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور یہ آخری آیہ مبارکہ ہے، اور پھر تم سے لازماً سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، جو اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہم میں سے ہر شخص پر ہے. یہ مہلت عمر بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جن چیزوں کو ہم نعمتیں نہیں سمجھتے، ایک حدیث میں ذکر کیا، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، دیکھو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس کی نعمت ہونے کا احساس، اس کی غنیمت ہونے کا احساس تمہیں اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جب وہ نعمتیں سلب کی جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ جسے میں انجوائے کرتا رہا، کتنی بڑی سہولت، کتنا اللہ کا احسان تھا مجھ پر. تو اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یہ نعمتیں ہیں جو تمہیں اللہ نے دی ہیں. شبابک قبل حرمک، جوانی کی عمر جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اسے غنیمت جانو، اسے نعمت جانو، اس سے پہلے کہ تم پر بڑھاپا آ جائے. یہ تو ان لوگوں سے پوچھیے نا جو 60 70 80 برس سے اوپر کے ہو چکے ہیں، یاد کرتے ہیں اپنی پچھلی زندگی کو، جب انسان کے قوا جو تھے پوری طرح جوان تھے اور بڑی ایمبیشنز تھی انسان کے اندر، لیکن بڑھاپے میں آ کر کمر بھی جھک گئی ہے، آپ کی جلد پر بھی جھریاں پڑ گئی ہیں، بال بھی سفید ہو گئے، دانت بھی گر گئے. اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا. یہ انسان کے اوپر جب یہ ایجنگ پروسیس جو ہے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا تھا کہ کتنا بڑا اللہ کا احسان تھا جو میں نے اب تک کی زندگی گزاری. وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور صحت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ کوئی بیماری تمہیں آ دبوچے.
یہ احساس اس وقت ہوتا ہے انسان کو جب کسی بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی عارضہ اسے لاحق ہو جاتا ہے، جبکہ یہ صحت انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں۔ اغتنم، اس کو غنیمت جانو، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی روپیہ پیسہ دیا ہے، حالت غنا میں ہو تم، تو اس سے پہلے کہ محتاج ہو جاؤ اور وہ روپے پیسے کی دولت تم سے سلب کر لی جائے، اس سے پہلے اس وقت کو غنیمت جانو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی رکھا۔ آج تمہارا ہاتھ دینے والا ہے، لیکن کل یہ لینے والا بھی بن سکتا ہے۔ اور چشمے فلک نے یہ رکشہ دیکھا تھا، وہ جو زلزلہ آیا تھا 2008 کا یا 2005 کا تھا، تو اس موقع پر کتنے لوگ تھے کہ جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا، جن کے گھروں کے دروازے سے کوئی سوال ہی واپس نہیں جاتا تھا، اب وہ خود جو ہے در بدر کے محتاج ہو گئے اور سڑکوں پر بیٹھ گئے لوگوں سے خیرات وصول کرنے کے لیے۔ زندہ بھی تو رہنا ہے نا۔ تو وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فقر سے پہلے غنا کو، تونگری کو غنیمت جانو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اگر آج فراغت حاصل ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی مصروفیت آ جائے، اس فراغت کو غنیمت جانو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ فراغت کے اوقات لہو و لعب میں گزارنے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہے، کھیل تماشے میں گزارنے ہیں، انٹرٹینمنٹس ہیں، انجوائمنٹس ہیں، یا یہ کہ اس وقت کو آپ نے اپنے لیے امر بنانا ہے؟ وقت تو وہی ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو اس وقت کو یوٹیلائز کر رہا ہے دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، اسی وقت میں وہ اپنا مراقبہ بھی کر رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو لغویات میں مبتلا ہے، اور سب سے بڑا لغو آج جو ہے یہ موبائل فون کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ جتنا وقت یہ جو ہے انسان کا لیتا ہے، اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آپ۔ تو فراغک قبل شغلک، اس سے پہلے کہ کوئی مشغولیت ہو جائے، فراغت کو غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، اور یہ جو مہلت عمر اللہ نے دی ہے، خاص طور پر جوانی کا ذکر پہلے گزر چکا، اب پچھتائے کیا ہوا جب چگ گئیں چڑیاں کھیت، جب انسان کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے تو پچھتانے کا کیا فائدہ؟ یہی وہ بات ہے نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی تھی، جس کا میں نے بالکل آغاز میں حوالہ دیا تھا، جس کا آخری سوال یہ تھا اما عمل فیما علم، جو علم حاصل ہوا اس پر عمل کتنا کیا؟ تو اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، سوال ہوگا عن شبابک، تمہاری جوانی کے دور کے بارے میں، وہ کہاں گلائی، وہ کہاں صرف کی، کس لہو و لعب میں؟ وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے جو زندگی اللہ نے مہلت عمر دی ہے اس کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ تو یہ جو آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کے، اس کے پس منظر میں بہت خوبصورت واقعہ بھی ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود، ترمذی میں موجود، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام روایتوں کو اگر جمع کریں تو جو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور ایک موقع پر اپنے گھر سے نکلے تو آپ پر کچھ وقت کا فاقہ تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کئی دن ہمارے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا تھا، تو آپ گھر سے نکلے ہیں تو رستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے، ان کے ساتھ بھی یہی کیفیت۔ اسی طرح چند اور صحابہ حضور کی معیت میں چلنے لگے تو ایک انصاری کے باغ کے باہر حضور پہنچے، تو جیسے ہی انصاری نے یہ سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، فوراً باہر آئے، استقبال کیا، اپنے باغ میں لے گئے، اور فوری طور پر جو ہے تواضع کے لیے، ظاہر ہے عرب مزاج کے اندر مہمان کی جو ہے تواضع اور اس کا اکرام
جسے آپ کہیے کہ ان کے خبیر میں شامل ہے. اور کہاں رسول اللہ کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ صحابی جب ان کو لے کر اپنے اس باغ میں گئے ہیں تو ان کے لیے فوری طور پر کوئی تازہ کھجور کے خوشے اور کچھ اور چیزیں لا کر حضور کے سامنے رکھی. حضور نے تناول فرمائی. پھر کوئی بھیڑ یا بکری جو ہے اسے ذبح کیا تو اس کا گوشت جو ہے اس کو بھون کر وہ حضور کے سامنے رکھا. اب یہ دیکھیں یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کی نعمت ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہمیں 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی بلکہ چپڑی ہوئی روٹی مل رہی ہے. ایک وقت میں کئی ڈشز موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے ارد گرد میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ قوت لا یموت کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا آخرت میں تم سے سوال کیا جائے گا. بالکل مطابق حال ہے یہ آیہ مبارکہ جو آخری ہے اس سورہ مبارکہ کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور پھر لازماً تم سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تم پر نچھاور کی رکھی. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہماری اس سماعت کا نظام کس درجے نازک ہے. ذرا اس کے اندر کوئی جو اونچ نیچ ہو جائے اور انسان کا بیلنس جو اپنے آپ کو بیلنس رکھتا ہے، ذرا ٹھوکر لگے گی آپ فوری طور پر آپ کو کوئی ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے سگنل جائیں گے اور اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں. پھر یہ کہ وہ ایئر ڈرم ہے کہ جس کے ذریعے وہ ساؤنڈ ویو جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، وہ کیا میکینزم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس آواز کی ٹون ہے، اس کی فریکوینسی ہے، اس کا لب و لہجہ ہے، اس کی بلندی اور کمی ہے، ہر شے جو ہے وہ پردہ محسوس کر رہا ہے اور آگے ٹرانسمٹ کر رہا ہے. ہمارے جسم کے چھوٹے سے چھوٹے نظام کو لے لیجئے، انسان جو ہے اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ نعمتیں انسان کو اس دنیا میں حاصل ہیں، لیکن جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. یہ شکر گزاری کیا ہے؟ اس کے بھی 3 درجے. سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کے قلب کے اندر جو ہے وہ احساس موجود ہو کہ میرے رب، میرے مالک اور میرے خالق کے بڑے بڑے احسان مجھ پر ہیں. اور کوئی عام شخص بھی اگر آپ کو کوئی احسان کرتا ہے تو رد عمل کیا ہوتا ہے کہ مجھے اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہیے. چلیے اور کچھ نہیں تو کم سے کم شکر گزاری کی روش تو اختیار کرنی چاہیے نا. تو سب سے پہلا جو انسان اگر واقعتاً وہ انسان ہے، حیوان نہیں ہے، تو اپنے کسی منعم اور محسن کے رد عمل میں اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، جذبہ شکر بالقلب. اور یہ تو والد صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی پیاسی اور بھوکی بلی کو بھی ذرا تھوڑا دودھ ڈال دیتے ہیں تو جذبہ تشکر آپ کو اس بلی کی آنکھوں میں ٹپکتا ہوا جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے. وہ اظہار نہیں کر سکتی، الفاظ نہیں ہیں اس کے پاس، لیکن یہ کہ یہ کرے گی ضرور کہ اپنے آپ جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ رگڑے گی، آپ کے ارد گرد جائے گی، جہاں آپ جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی. کسی حیوان کو لے لیجیے تو سب سے پہلے وہ احساس تو دل میں موجود ہو نا. اور اس کے بعد اللہ نے یہ نطق عطا کیا ہے، زبان عطا کی ہے. اس ذریعے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے جامع ترین الفاظ کیا ہے؟ الحمدللہ. ہماری جو اسلامی اور دینی ثقافت ہے اس میں بڑا اہم لفظ ہے یہ. قرآن حکیم میں 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے. وہ 5 صورتیں. سورہ فاتحہ تو سب کو معلوم ہے. اس کے بعد سورہ انعام کے اندر الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے.
پھر سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ترجمہ میں نہیں کر رہا، آغاز الحمدللہ سے ہوا۔ پھر سورہ سبا، سورہ فاطر، دونوں پیدر پہ، آگے پیچھے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کل حمد کل شکر اس اللہ کے لیے، اس کائنات کی ہر شے اس کی ملکیت ہے۔ ہم بڑا مالک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑی بڑی جائیدادوں کا، بڑے بڑے فارم ہاؤسز کا۔ صرف یہ سانس کی ایک ڈور ہے نا، یہ جیسے ہی کٹے گی وہ ملکیت ختم۔ پھر تو ممکن ہے اولاد ایک دوسرے کے خلاف کورٹ میں پہنچ جائے جائیداد کا حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر سورہ فاطر میں فرمایا گیا الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، 5 سورتیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ وتملأ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ 2 الفاظ سبحان اللہ الحمدللہ، حضور فرماتے ہیں یہ لفظ سبحان اللہ جو ہے یہ میزان کو نصف پر کر دیتا ہے۔ والحمدللہ تملؤہ، اور یہ کلمہ الحمدللہ نہ صرف یہ کہ اس میزان کو مکمل کر دیتا ہے، پورا بھر دیتا ہے، بلکہ وہ تملأ ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان اس کائنات کی ہر شے پر محیط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ریمائنڈر کے طور پر وہ الفاظ ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، روزمرہ کی زندگی میں یہ الفاظ ہماری شامل ہونے چاہیے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہیں۔ نامہ اعمال جو وہ نیکی والا پاڑا ہے اس میں بڑے وزنی کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہاں بھی الحمدللہ کے لفظ۔ تو معلوم ہوا کہ شکر بالقلب اور پھر شکر باللسان، اور پھر اگلا مرحلہ ہے کہ جو عملی مرحلہ ہے، اللہ کا شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے، شکر گزاری، شکر بالجوارح، آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے کوئی شے ایسی صادر نہ ہو جس سے آپ کا رب ناراض ہو جائے۔ شکر کی کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے مالک اور خالق اور منعم اور محسن کی فرما برداری اختیار کریں نا۔ اس نے جس شے کو حرام قرار دے دیا اس سے بچ جائیں، مجتنب ہوں۔ تو یہ 3 درجے اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے، شکر بالقلب جو پہلا درجہ ہے، شکر باللسان زبان کے ذریعے الحمدللہ، اور اسی طرح سبحان اللہ کے الفاظ، اور پھر شکر بالقلب وہ ہے کہ جو انسان دل کی گہرائیوں سے، پھر گویا کہ شکر بالجوارح کہ جو انسان جو ہے اپنی سیرت اور کردار سے شکر گزاری کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اگرچہ فارسی کے ہیں، بر ہر نفس 2 شکر واجب است۔ انسان اگر 1 مرتبہ سانس لیتا ہے تو 2 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ سانس اس کے جسم میں گیا، آکسیجن جذب ہوئی اور اس کے لیے قوت اور توانائی کا ذریعہ بنی۔ آج تو ہمیں معلوم ہے نا آکسیجن کی ویلیو کتنی ہے، جیسے ہی وہ لیول جو ہے 90 سے نیچے آیا تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں۔ پھر آکسیجن کی تلاش شروع ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سلنڈر جو 5000 میں ہوتا تھا وہ 20000 پہ پہنچ گیا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ سلنڈر کی گیس ساری کی ساری نکل گئی، استعمال ہو گئی۔ تو سانس جب آپ نے اندر جذب کیا ہے، انہیل کیا ہے، تو شکر ادا کیجئے اپنے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ذخیرہ آکسیجن کا اس فضا میں ہمارے لیے پیدا کر دیا۔ درختوں کا ہر پتا جو ہے اس پروسیس میں لگا ہوا ہے، آکسیجن لبریٹ ہو رہی ہے۔ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے تو بڑی حکمتیں ہیں اس میں، بڑے راز ہیں، سربستہ راز ہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا، بلکہ ایک غالباً شعر ہے
یہ جو انسان کا جو جب دیکھتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اس درخت کے پتے کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پلانٹ لگا دیا، پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے جو سورج کی روشنی کو جو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ کلوروفل نامی ایک مادہ اس میں موجود ہے اور آکسیجن نکل رہی ہے آپ کے لیے۔ اور یہی سانس جب آپ اپنے جسم سے نکالتے ہیں، ایکسہیل کرتے ہیں، تو ہمارے اندر جو بھی نائٹروجن گیس ہے، جو کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوئی ہے، اس برننگ کے عمل کے دوران اسے جسم سے خارج کر رہے ہیں۔ انسان کا صرف ایک جوڑ اگر کہیں جام ہو جائے، بلاک ہو جائے، تو کیا بیتتی ہے اس پر؟ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ سو جائے، رات کو اطمینان سے سوتا رہے، اس لیے کہ افیکٹڈ جو ہے وہ تو کوئی پاؤں کا ایک چھوٹا سا جوڑ ہے، ٹخنا ہے، پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ وہ فضل ہے اللہ کا، یہ احسان ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جو دنیا کی تمام نعمتوں سے بالا تر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کے رب کی جو نعمتیں آپ کو حاصل ہوئی ہیں آپ اس کو بیان کیجئے۔ وہاں مراد کیا ہے؟ یہی قرآن حکیم۔ تو قرآن حکیم کا پڑھنا، پڑھانا، اس کا سمجھنا، سمجھانا، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، یہی اصل میں مقصد ہے ان خطابات جمعہ کا۔ اور جیسا کہ میں نے بالکل آغاز میں عرض کیا تھا، تنظیم اسلامی کی طرف سے جو ایک مہم چلائی گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کرتا کہ ملک پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ جو ہے جس طرح گونجا تھا، اور قائد اعظم کی کتنی ہی تقاریر ہیں کہ جہاں انہوں نے کہا میرے سے آئین کے بارے میں بات کرتے ہو، میرا آئین تو قانون ہے، یہ قرآن ہے۔ لیکن یہ کہ اب ہم کتنے کوسوں دور ہو چکے ہیں، لوگوں کے اندر وہ اویئرنس پیدا کرنا کہ وہ راغب ہوں اس شے کی طرف جس کے لیے اس قرآن اس ملک کو ہم نے حاصل کیا۔ 27ویں شب اللہ تعالیٰ نے ملک میں عطا فرمایا۔ تو اس حوالے سے تنظیم اسلامی کی ایک جو مہم چل رہی ہے، نفاذ دین کی مہم جو ہے دین اسلام کی، تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ کا موضوع میرا وہی ہوگا۔ یہ تقریباً 3 ہفتے یا 4 ہفتے پر مشتمل ایک مہم تھی جو شاید اگلا جمعہ جو آئے گا اس کا اختتامی ہمارا اجلاس ہوگا۔ اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کا حق ادا کر سکیں اور واقعتاً اس ملک خدا داد پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے عملی جد و جہد کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔